السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں، تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں، ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ حسب روایت اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، خصوصی طور پر ان کا جنہوں نے چینل کو سبسکرائب بھی کیا ہے اور ساتھ ساتھ ویڈیو کو سننے کے بعد اگر پسند آتی ہے تو آگے شیئر بھی کرتے ہیں، اس سوچ کے تحت کہ ہم نہ صرف اپنے آپ کو درست کریں گے بلکہ اپنے آس پاس کے باقی پاکستانیوں کو، باقی مسلمانوں کو بھی غلط اور درست فیصلہ کرنے کا موقع دیں گے، سوچنے کا موقع دیں گے اور سمجھ کے اور اس کے بعد پھر اپنے دین پر عمل کریں گے۔ تو آج کی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مومن نہیں ہے وہ شخص جو خود پیٹ بھرنے کی حالت میں رات گزارے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ ابن ابی شیبہ، حدیث کا نمبر 30,995، 30,995۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، اس حدیث میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امتیوں کو بتا رہے ہیں، یعنی مسلمانوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ ہم میں سے وہ مومن ہی نہیں ہے جو خود پیٹ بھرنے کی حالت میں ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ یعنی اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے، رزق سے نوازا ہے تو پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اکیلے اپنا ہی پیٹ بھرتے رہیں اور آپ کے آس پاس کے مسلمان جو ہیں یا آپ کا کوئی ہمسایہ یا آپ کا کوئی رشتہ دار جو ہے وہ بھوکا رہ جائے۔ تو اس میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنا ہی خیال نہیں رکھنا بلکہ اپنے آس پاس کے معاشرے کا بھی خیال رکھنا ہے، کم از کم اپنے آس پاس کے پڑوسیوں کا ضرور خیال رکھنا ہے۔ اب ہم اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم آپس میں جب ملتے ہیں، چاہے وہ پڑوسی ہوں، جاننے والے ہوں، تو ہم ان کو کہتے ہیں السلام علیکم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور وہ بھی آپ کو کہتا ہے وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ لیکن دیتے یہ دعا ہے جو دنیا کی بہترین دعاؤں میں سے ہے کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، لیکن عملی طور پر اس سے جب الگ ہوتے ہیں تو پھر دل میں، دماغ میں یہ چلتا ہے کہ میں اس کو اور نیچا کیسے دکھاؤں، اس ہمسائے کو میں اور کیسے تکلیف پہنچاؤں، اس کی کون کون سی برائیاں اور میں آگے لوگوں کے آگے پھیلاؤں اور اس کی ساکھ جو ہے، اس کی عزت جو ہے اس کو نشانہ بناؤں۔ ہم کر یہ رہے ہیں، اسی طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ اپنے گھر میں لا کے پیزا کھائیں اور اس کا ڈبہ جو ہے وہ باہر ہمسایوں والی سائڈ پہ کر کے پھینکیں، جو کہ بیچارے نہیں کھا سکتے یا نہیں ان کے پاس وسائل ہیں، تو ہم وہ ڈبہ دکھانے کے لیے ان کو ادھر پھینک دیتے ہیں تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ دیکھو ہمارے ہمسایوں نے رات کو پیزا پارٹی کی ہے۔ تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے اس حدیث کو
جو زندگی میں پہلے بھی کئی بار سن رکھی ہے، پڑھی بھی ہوگی، اور اسی طرح سے جانتے بھی ہم یہ بات، لیکن عمل کیا کر رہے ہیں؟ اس کے الٹ چل رہے ہیں۔ تو پھر ساتھ ساتھ یہ بھی توقع رکھ رہے ہیں کہ ہمارے سے ہمارے نبی جو ہیں وہ خوش ہو جائیں گے، ہمارا وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنے پیارے نبی کے امتیوں کو، وہ ہم سے خوش ہو جائے گا۔ تو میرے پیارے مسلمانوں اور سچے پاکستانیوں، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں جو ہمارا دین سکھا رہا ہے، ہمارا رب جو ہمیں کہہ رہا ہے وہ بھی، اور جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں، بار بار یاد دلا رہے ہیں، اس پر بھی ہم جب عمل ہی نہیں کر رہے، یا کر رہے ہیں تو اس کے بالکل برعکس الٹ کر رہے ہیں، تو پھر یہ توقع رکھنا کہ ہمارا رب بھی اور ہمارے نبی بھی ہمارے سے خوش ہو جائیں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ہم سوچ اپنی جو ہے اس کو درست کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ ہم اپنے آپ کو درست کریں، پھر توقع رکھیں۔ سارا دن ہم بولتے جھوٹ رہے، جبکہ رب یہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کی دعائیں سننا تو دور کی بات، میں اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ اور جھوٹ بولتے جائیں، دعائیں مانگتے جائیں، عمل اس کے الٹ کرتے جائیں، اور پھر توقع رکھیں کہ ہماری زندگیوں میں آسانیاں آئیں گی، ہماری زندگی میں بہتری آئے گی۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ چینل بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم سارے پاکستانی، سارے مسلمان مل جل کے بیٹھیں، غور کریں، سوچیں، سمجھیں، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں اوپر عمل کریں۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا فقدان جو ہے ہماری قوم میں وہ یہ ہے کہ ہم عمل نہیں کر رہے۔ ہم مسلمان عملی زندگی میں ان ساری باتوں کو جو ہمارا رب ہمیں کہہ رہا ہے اور جو ہمارے نبی ہمیں فرما رہے ہیں، ان پر ہم غور کر کے عمل نہیں کر رہے۔ اس لیے ہم پوری دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں، ناکام ہیں، پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں، جس ملک میں بھی ہیں، اگر ہم اپنی زندگی کو اپنے پیارے رب کے فرامین کے مطابق اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق تبدیل کر لیں عملی زندگی میں، صرف سننے کی حد تک نہیں، صرف کہنے کی حد تک نہیں، عمل کرنے کی طرف آئیں، تو پھر یقیناً ہم پوری دنیا میں بھی اپنی زندگی میں کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں، اور صرف یہاں ہی نہیں، آخرت میں اپنے رب کے سامنے شرمندہ ہونے سے بھی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اپنے نبی کے سامنے شرمسار ہونے سے بھی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضرورت کس چیز کی ہے؟ عمل کی ضرورت ہے۔ اپنی سوچ کو پہلے درست کریں، پھر اس کے بعد عمل کریں۔ ہم عمل نہیں کر رہے، سب سے بڑی خامی یہ ہے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں اور دنیا کے تمام مسلمانوں، ہم نے آج کے بعد کوشش کرنی ہے، یعنی روزانہ جو ہم حدیث سنتے ہیں کم از کم اس دن تو عمل کریں، اور اگر آپ ہمیشہ کے لیے اس پر عمل کر لیتے ہیں، ہم اس پر عمل کر کے آخرت کی کامیابیاں سمیٹنا چاہتے ہیں، تو پھر ایک ہی صورت ہے، ہم نے جو کچھ اب تک سن رکھا ہے، پڑھ رکھا ہے، یا جو آج سنا ہے، اس پر عمل کرنا شروع کریں۔ اگر ہم نے 10,000 روپیہ جمع کر رکھا ہے، اگلے دن 11,000 کی طرف جانے کی بجائے اگر اپنے ہمسایوں کے ساتھ سلوک کر لیا، اگر وہ 10,000 ہی رہا، اس میں اضافہ نہیں کر سکے تو نہ صحیح، لیکن آخرت میں اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو شرمندہ ہونے سے تو بچا لیں گے۔ تو اس لیے یہ جو جمع کر رہے ہیں نا، یہ ضروری نہیں ہے، اور یہ ہمارے کام کا نہیں ہے۔ ہمارے کام کا وہی ہے جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر جائیں گے، اور ساتھ ساتھ اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں گے، اور ان کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے۔ یہ ہے اصل کامیابی۔ آپ لوگ ویڈیو کو روز سنتے ہیں، آپ کا شکریہ۔
اور سب سے بڑھ کر شکریہ ان کا جو عمل کرتے ہیں، جو سارا دن سچ بولنے کی کوشش کرتے ہیں، جھوٹ سے بچے رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے بجائے دوسروں کو فائدہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان سب کو بہت بہت سلام میرا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر وقت اور ہر جگہ اپنی حفاظت میں رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔